السلام علیکم۔ آج ہم پاناما پیپرز کے حوالے سے پورا پروگرام میں فوکس رکھیں گے اور وہاں نواز شریف صاحب نے ان کی کہانی نے آج ایک نیا ٹویسٹ لیا، میاں صاحب نے بھی ٹویسٹ لیا اور ان کی کہانی نے بھی ایک نیا ٹویسٹ لیا۔ جو ایڈریس ٹو دی نیشن تھا پرائم منسٹر کا، اور جو پارلیمان کے اندر خطاب تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے والد نے کیونکہ 1972 میں سارا کچھ نیشنلائز ہو گیا تو یہاں سے دبئی گئے، وہاں ایک فیکٹری گلف اسٹیل ملز کے نام سے قائم کی اور اس سے اتنی برکت پڑی کہ اس کے نتیجے میں ایک عزیزیہ اسٹیل ملز لگا لی جدہ میں جا کے اور اس کو بیچا اور اس سے ہم نے اپارٹمنٹ جا کے لندن میں خرید لیے۔ ان کے بیٹے حسین نواز نے بھی کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس بہت زیادہ تھی، لیکن کہانیاں یہی بیان کرتے رہے، کبھی کہتے رہے قرضہ لیا، کبھی کہتے رہے کہ ہم نے ویسے لے لی۔ آج ایک نئی کہانی دے دیا جی، اور نئی کہانی یہ دے دیا انہوں نے کہ حمد بن جاسم بن جابر الثانی، یہ ایک قطری پرنس ہیں، ان کے لیڈر بھی رہے ہیں، یہ ان سے خط لے آئے ہیں اور وہ خط جو ہے اگر تو کورٹ کے حوالے سے اسٹرکٹلی لیگل ٹرم میں بات کی جائے تو بہت سارے جو سینئر وکلا ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اس خط کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہوگی، کیونکہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ میں نے سنا، کہیں لکھا ہوا ہے کہ مجھے بتایا گیا، ہمارے والد کا میاں شریف سے بڑا اچھا تعلق تھا، انہوں نے پیسے دیے، ہم نے پراپرٹی میں لگائے، پھر ہم نے یہ اپارٹمنٹس خرید لیے، نیلسن اور نیسکول کمپنیاں جو تھیں، نیلسن اور نیسکول کمپنیاں وہ ہم نے خرید لیں۔ اور اسی میں ایک پیرا کہتا ہے کہ وہ بیرر سرٹیفکیٹس تھے، بے نامی تھے ہمارے پاس، بے نامی کے پیچھے کسی ڈائریکٹر کا نام نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی ہے بے نامی کہ جس کے پاس ہے یہ کاغذ میرا ہے تو میری ملکیت ہے۔ اور وہ پھر 2004 میں میاں شریف صاحب کی وفات ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ہم سٹیٹمنٹ اسکرین کے اوپر ابھی آپ کو دکھاتے ہیں جی۔ 2004 میں میاں شریف صاحب کی وفات ہو جاتی ہے اور 2006 میں یہ صاحب فرما رہے ہیں، یہ جو الثانی صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں 2006 میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ میاں شریف صاحب کی خواہش تھی کہ یہ حسین کو سارا کچھ دے دیا جائے، تو ہم نے 2004 میں وفات ہو چکی ہے میاں شریف صاحب کی، 2006 میں ان کو خیال آیا کہ یہ سارا کچھ دے دیا جائے حسین کو۔ بہت سے یہاں سوالات ہیں کہ میاں شریف صاحب کے بچے جو باقی تھے یا پوتے پوتیاں باقی تھے، ان ساروں میں سے صرف حسین کیوں نہیں عباس شریف جن کی وفات ہوگی سارا کچھ اس کے نام کیوں نہیں کر دیا گیا، اس کے بچوں کے نام؟ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے، میں اس کو یہیں پہ چھوڑتا ہوں کیونکہ میاں صاحب اپنے والد کا ذکر نہ کرتے تو زیادہ بہتر تھا، لیکن ان کا ذکر درمیان میں آ گیا تو بہت سی باتیں ہمیں یہاں ڈسکس کرنی پڑیں گی۔ ٹرسٹ ڈیل ایک حسین اور مریم کی سائن کی ہوئی دی گئی ہے، جس کے مطابق 2006 میں ٹرسٹ جو ہے وہ مینیج کریں گی مریم اور بھائی ان کے جو ہیں وہ بینیفیشل اونر دکھائے گئے۔ ایک خط میں نے آپ کو دکھایا تھا، یہ انڈین ایکسپریس کی ویب سائٹ کے اوپر ابھی بھی دستیاب ہے اور گارڈین کی سٹوری بھی یہی ہے۔ یہ خط جو تھا دیا گیا تھا جب وہاں پہ کہانی شروع ہوئی کہ ملکیت کس کی ہے، کون ہے اس کے پیچھے، فائنینشیل انویسٹیگیشن ایجنسی نے خطوط لکھے تو وہاں سے خط کا جواب یہ آیا تھا، منروا ٹرسٹ کے ساتھ پوری پروفائل انہوں نے مریم بی بی کی لگائی ہوئی، کس کی بینیفیشل اونر جو ہے مریم بی بی، اور مریم کا سائن کیا ہوا ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ کورٹ کے اندر ان کے وکلا نے پوزیشن لی ہے کہ یہ خط درست نہیں ہے، لیکن اس کو ICIJ کے سامنے انہوں نے چیلنج نہیں کیا ابھی تک۔ ہماری جو اطلاع یہ ہے کہ اس کو کسی بھی پیمانے پہ کسی بھی جگہ پہ چیلنج نہیں کیا گیا۔ اب خود الثانی صاحب جو ہیں ان کی حیثیت کے متعلق بھی بات کرنی پڑے گی۔ آج بہت سی ایسی خبریں ہیں جو اس کورٹ سے نکل آئی ہیں اور مجھے لگتا یہ ہے کہ بہت گند اچھلے گا، بہت لوگ جو ہے اس میں پریشان ہوں گے۔ یہ الثانی صاحب خود پاناما پیپرز کا حصہ ہیں، یہ صاحب جو ہیں یہ بڑے امیر آدمی ہیں، بڑی دولت کے ان کے قصے ابھی میں ایک آپ کو اور جا کے آگے بتاتا ہوں۔ حمد بن جاسم بن جابر الثانی صاحب یہ خود پاناما پیپرز میں جو کمپنیز جن لوگوں کی دریافت ہوئیں اس میں یہ صاحب خود بھی اس میں شامل ہیں۔ جیسے ہمارے وہ ایک جسٹس فاروق عرفان صاحب کا نام ہے جنہوں نے اسی سال میں میاں صاحب کو ایسٹس بیانڈ مین والے کیس میں، وہ ایک نیب کا کیس تھا اس میں بری کیا تھا، تو ان کا نام بھی پاناما میں شامل ہے۔ تو یہ صاحب جنہوں نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ یہ سارا کچھ تو ہم نے انویسٹ کیا تھا، یہ خود پاناما پیپرز میں شامل ہیں۔ اور میاں صاحب کے بچوں نے ڈوئچے بینک سے ایک 7 ملین پاؤنڈز کا قرض لیا تھا، 3.5 ملین۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ڈوئچے بینک کے بھی میجر شیئر ہولڈرز میں سے الثانی صاحب ہیں، کچھ $700 ملین کے شیئر یہ صاحب ہولڈ کرتے ہیں، جن کا نام پاناما میں بھی شامل ہے۔ یہی سرٹیفکیٹ دینے اور ریئل اسٹیٹ کے علاوہ ان کے پاس دینے کو کوئی منی ٹریل نہیں ہوگی۔ ریئل اسٹیٹ کی منی ٹریل دے سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ نہ ٹیکس ریٹرنیں بھری ہیں نہ کچھ اور چیز بھری ہے، باقی ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوگا۔ ایک سٹوری اور ہے اور وہ ہمارے جو نیوز بیورو اسلام آباد بیورو اس کے اوپر کام کر رہا ہے، لیکن کافی حد تک اس میں ہمیں لگتا ہے کہ صداقت ہے۔ وہ خبر یہ کہتی ہے کہ ہمارے جو فارمر اٹارنی جنرل ہیں سلمان اسلم بٹ صاحب، وہ 5 نومبر کو یہاں سے ڈرافٹ لے کر گئے ہیں اور اس ڈرافٹ کے اوپر وہاں سے ہمارے جو پاکستان کے سفیر ہیں قطر کے اندر شہزاد احمد صاحب نے اسی دن ارینجمنٹ کیا ہوا تھا، انہوں نے مور لگوائی، ٹھپا لگوایا
اور یہ خط لگوایا اور یہ واپس لے کے واپس آ گئے. 4 کی رات کو شاید یہ روانہ ہوئے ہیں اور 5 کو یہ کام انہوں نے کروایا اور 5 نومبر کو کروا کے تو یہ واپس روانہ ہو گئے. اور شہزاد احمد صاحب ان کے متعلق بھی کہانی ہے, بہت کہانیاں جڑی ہیں, اتنی پریشان کن کہانیاں ہیں کہ یہ بتاتے ہوئے بھی ہو رہا ہے کہ یہ کس طریقے سے آپریٹ ہوتا ہے پورا سسٹم. شہزاد احمد صاحب جن کو ایک بینکر ہیں قطر میں ایل این جی کی ڈیل سے پہلے لگایا گیا تھا, ان کے متعلق شہرت یہ ہے کہ ان کے والد نسیم احمد صاحب قابل احترام شخص ہوں گے, لیکن نام یہاں سب کا لینا پڑے گا کہ وہ شریف فیملی کے بہت قریب ہیں اور ان کے جو فائنینشیل میٹرز ہیں ان کی بھی وہ دیکھ بھال کرتے ہیں. اور خود ایک بینکر ہیں شہزاد احمد صاحب, ڈپلومیٹ نہیں ہیں, سفارتکار نہیں ہیں, اور ان کے لگنے کے اوپر بہت شور مچا تھا. اسمبلی تک آوازیں اٹھ گئی تھیں کہ شہزاد احمد کو آپ نے کیوں لگا دیا سفیر وہاں پہ قطر میں. تو وہاں پہ سوائے اس کے کہ وہ ABN ایمرو میں رہے ہیں, اس بینک میں رہے ہیں, اس کے علاوہ ان کے کریڈٹ میں کوئی اور چیز نہیں تھی. تو شہزاد احمد صاحب بھی ایک پراپر لنک ہیں جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ الثانی صاحب کا یہ خط جو ہے یہ ہمارے سلمان اسلم بٹ صاحب کی وساطت سے یہ سائن ہو اور آج کورٹ میں آ جائے. اور اگر اس کو کچھ وکلا کی زبان میں بیان کیا جائے تو اس کی لیگل نہیں بنتی جب یہ کہا جائے کہ میں نے سنا اور مجھے پتہ چلا. اور اس کو اگر کراس ایگزامن کرے گی کورٹ تو اس کے اوپر بہت سے اور سوالات اٹھائے گی جس کا جواب دینا شاید بہت سے لوگوں کے بس میں نہ ہو. اسی کے اوپر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے شفقت محمود صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, قمر زمان قاہرہ صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, سلمان اکرم راجہ صاحب لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے, اور احسن اقبال صاحب PMLN سے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. شفقت صاحب آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں. پہلے آپ یہ فرمائے گا کہ آپ کے کاغذوں کا پلندہ اتنا بڑا تھا, کورٹ نے تو آج پہلے اس کو پکوڑے تلنے کا انہوں نے کہا کہ یہ کام آتی ہیں چیزیں, تو آپ کیس لڑنے کے باقاعدہ تیاری میں ہیں یا مذاق کر رہے ہیں؟ نہیں, بالکل تیاری میں ہے. اور وہ کیونکہ لاسٹ ڈیٹ تھی تو ٹائم تھوڑا تھا تو وکلا نے ساری چیزیں لگا دی. لیکن جیسے آپ کو پتہ ہے جج صاحب نے کہا کہ آپ کا جو پہلا والیوم ہے وہ ان اٹ سیلف اس میں اتنا کچھ ہے کہ آپ کو اور کچھ لگانے کی ضرورت نہیں تھی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ ایویڈنس کا تو کوئی ایشو نہیں ہے. ویسے ایک چیز میں آپ سے پوچھ لوں, آپ پرانے پارلیمنٹیرین آج جو میں وہ پڑھ رہا تھا ٹکرز, سپریم کورٹ نے کہا اخبار تو اگلے دن پکوڑے تلنے کے کام آتے ہیں, تو بڑا وہ کنٹیمپٹفل تھا ریمارکس. میں اخباروں میں ساری زندگی گزاری ہے, تو ان اخباروں میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ چھپتی ہیں, آپ لوگوں کے بیانات چھپتے ہیں, وزیر اعظم کے, چیف جسٹس نے آج جو آبزرویشن دی ہے صبح یہ بھی اخبار میں چھپے گی, تو اگلے دن اس پہ پکوڑے تلے جائیں یا اس سے لوگ کچھ اور کام کریں. میں کہنے لگا تھا یہ نامناسب ریمارکس ہیں, پتہ نہیں اس کو کہنا چاہیے مجھے نہیں, لیکن مجھے بڑا برا لگا. نہیں, میں وکیل نہیں ہوں اس لیے مجھے نہیں پتا کہ شاید اخبار کی لیگل ویلیو نہ ہو, لیکن کئی دفعہ آپ کو انفارمیشن ملتی ہے اخباروں کے ذریعے, لوگوں نے ریسرچ کی ہوتی ہے, ریسرچ کر کے بہت کچھ لکھا جاتا ہے, بہت کچھ بتایا جاتا ہے. اصل میں تھوڑا سا اس کو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں, یہ کیس ہے 62-63 کا بنیادی طور پہ کہ جھوٹ بولا گیا یا نہیں بولا. اب اتنے واضح جھوٹ آ گئے ہیں کہ پرائم منسٹر کا سٹوری جو ہے جو انہوں نے دی وہاں پہ نیشنل اسمبلی میں وہ بالکل فرق ہے, آج جو سٹوری دی جا رہی ہے وہ بالکل فرق ہے, اس سے پہلے جو ان کے بچے بولتے رہے ہیں وہ بالکل فرق ہے. تو اصل جو فوکس ہوگا کورٹ کا, اور اس میں یہ ساری چیزیں جو جس کا آپ نے ذکر کیا, یہ ایک آپ سمجھیں ایک ایکسٹرا ایویڈنس کے طور پہ کہ جی گارڈین نے کیا لکھا فلانے, اصل بات یہ ڈٹرمن ہوگی کورٹ کے لیے. اور انشاءاللہ جو تضادات آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ اتنے واضح تضادات ہیں کہ یہ تو جھوٹ ہے اور جھوٹ کے علاوہ اور ہے کچھ نہیں. اور یہ طوطا مینا کی کہانیاں کہ جی حماد پتہ نہیں کیا نام ہے, حمد صاحب جو ہے وہ آگے. احسن اقبال صاحب, کون سا موقف درست جانا جائے, جو اسمبلی میں بیان کیا, جو ایڈریس ٹو دی نیشن بیان کیا, جو اس خط کے ذریعے دیا, یا حسین نے جو انٹرویو سے دیا, کون سی بات درست مانی جائے؟ ملک صاحب, میں بنیادی طور پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا یہ میڈیا ٹرائل ہوگا اس چیز کا یا سپریم کورٹ میں ٹرائل ہوگا نا. جب ایک بات سپریم کورٹ کے زیر سماعت ہے اور وہاں پر وکیل استغاثہ بھی موجود ہیں, وکیل صفائی بھی موجود ہیں, اور سپریم کورٹ نے جو ایویڈنس ان کے سامنے آئے گی اس کی روشنی میں آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے, تو ہم ایک پیرلل ٹرائل پہ جو بیٹھ جاتے ہیں, اگر یہ ہمارے PTI کے بھائیوں کی بات پہ چلا جائے اس کے مطابق تو پاکستان کے 99.9 یا 90% لوگ جو ہے وہ چور ہیں, کرپٹ ہے. جو PTI سے اتفاق نہیں رکھتا وہ کرپٹ بھی ہے, وہ لٹیرا بھی ہے, اس کے اندر سارے وہ بری آتے موجود ہیں جو کہ کسی میں 62-63 جو بھی یہ کہتے ہیں. تو اس لیے اب اصل بات یہ ہے آپ کا اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کا ایک اعلیٰ ترین ادارہ ہے, اور یہ بات خوش آئند ہے کہ جو ہمارا ایک کانفلکٹ ریزولوشن ہے وہ انسٹیٹیوشن کی سطح کے اوپر ہونے کا میکنزم موجود ہے, جہاں تمام فریقین کہتے ہیں, وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں کہ مجھے سپریم کورٹ کے اوپر اعتماد ہے, PTI بھی کہہ چکی ہے. تو
ہمیں سپریم کورٹ کے ججز کو ان کا کام کرنے دینا چاہیے. میں احسن اقبال صاحب میں جرنلسٹ ہوں, تو جرنلسٹ جب خبر لکھتا ہے تو وہ تمام فیکٹس کو کراس چیک بھی کرتا ہے, حوالے بھی ڈھونڈتا ہے, کوٹس بھی ڈھونڈتا ہے. آپ جیسے لوگوں سے اپنی خبر کو خوبصورت بنانے کے لیے کہ اس میں احسن اقبال صاحب کا بھی کوٹ شامل ہو, تو میں تو ایز اے جرنلسٹ جو کام کر سکتا ہوں وہ تو کروں گا نا, اس خبر کو بیان کروں گا تو آپ لوگوں سے اس پہ تبصرہ بھی لوں گا, کامنٹ بھی لوں گا. تو آپ مجھے بتا دیں کہ ان میں سے میں کون سی چیز درست مانوں, پرائم منسٹر کی ایڈریس ٹو دی نیشن, ٹو دی پارلیمنٹ؟ درست وہ مانیے گا جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر شامل ہوگی. جب تک کوئی چیز جو پارلیمنٹ کے اندر پرائم منسٹر کا ایڈریس ہے یا ایڈریس ٹو دی نیشن ہے, اس کو درست نہ جانا جائے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, اگلے دن ایک صحافی نے مجھ سے سوال کیا کہ جی کیا یہ پاناما کیس کی وجہ سے آپ کی حکومت بحران میں ہے؟ میں نے کہا یہ روزانہ بحران 8 بجے شروع ہوتا ہے اور رات 12 بجے ٹاک شوز کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ خیر آپ ایشو کو ٹریولائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, میں خبر رپورٹ کر رہا ہوں نا, تو خبر میں آپ کا کامنٹ شامل کر رہا ہوں. حضرات جب یہاں بیٹھ کے دنیا اوپر سے نیچے کرتے ہیں تو میں آپ کو صرف اتنی گزارش کروں گا کہ آپ اداروں کو اپنا کام کرنے دیں. سپریم کورٹ کے جو چیز زیر سماعت ہے وہ سب جوڈیس ہے, ہمیں اس کے اوپر قیاس آرائی, ہمیں اس کے اوپر حاشیہ میڈیا کو فیکٹ رپورٹ کرنے پہ پابندی نہیں ہوتی احسن صاحب, میڈیا کو فیکٹ رپورٹ کرنے چاہیے. نہیں یہ میڈیا کی جاب ہے. ججمنٹس پہ فیئر کامنٹ تو ججمنٹس. اچھا قمرزمان کائرہ صاحب سے بھی اس پہ رائے لے لیں. قمرزمان کائرہ صاحب, یہ ہم بن ثانی صاحب جو ہیں یہ خود پاناما پیپرز میں شامل ہیں, اور وہ سٹولن ایسٹ ریکوری یونٹ ہے ورلڈ بینک کا, ان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی ان کا نام موجود ہے. تو وہ پرائم منسٹر کے خطابات بھی اور ساتھ پاناما کا رابطہ بھی. اب بتائیے, شاید ان کا نام ان لوگوں میں بھی شامل ہے جس کے اوپر کچھ $1 ملین کا ایک الزام لگا تھا, ان سے کچھ ریکوری بھی ہوئی ہے. بہت ساری چیزوں میں ان کے مطلب چلے بہت ساری چیزوں میں میں چھوٹے چھوٹے کمنٹ تھوڑے سے کروں گا. کافی دیر سے بات ہو گئی, مجھے تھوڑی باتیں کرنی پڑے گی. ایک تو احسن اقبال صاحب بڑے نالاں ہیں آج میڈیا سے. احسن اقبال صاحب سے مجھے پوچھنا یہ ہے کہ جب ہماری حکومت تھی تو روز شام کو آپ آ کے اس دکان کا حصہ بنتے تھے, اور روز سپریم کورٹ کے اندر جب بھی کوئی ایشو جاتا تھا اس وقت آپ بھی پٹیشنر تھے, اور خواجہ آصف صاحب پورا پونا گھنٹے کی ایک سپیچ کرتے تھے, اور وہ سپیچ رپورٹ بھی ہوتی تھی, لائیو کور بھی ہوتی تھی, شام کو ٹاک شو بھی ہوتے تھے, اور عجب کرپشن کی غضب کہانیاں بھی بیان ہوتی تھی, اور بڑے مثالے لگتے تھے تو آپ بڑے خوش ہوتے تھے. جو 97 والی محترمہ کا کیس تھا سپریم کورٹ کے سامنے, کیا اس میں اخباری خبروں کو شامل کیا گیا تھا؟ چلے وہ تو اخباری خبریں تھی نا, شامل ہوئی تھی. دیکھیے جی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا حصہ ماننے لگا, اس پہ ماننے لگا. میں صرف ان کو میرے بھائی ہیں, میں ان سے بیان کر لوں. اور یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ ترین ادارہ ہے, اس پہ کیس چلا گیا, تو یہی اعلیٰ ترین ادارہ. مجھے حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ اپنے دور میں باتیں بھول جاتے ہیں. اسی اعلیٰ ترین ادارے میں کیس ایک دفعہ غلطی ہوئی تھی, یہ برہمنوں کی جماعت ہے نا مسلم لیگ, برہمنوں کو بلا لیا گیا وزیر اعظم, برہمنوں کا وزیر اعظم جو تھا اس کو بلا لیا گیا سپریم کورٹ کے اندر, اور اگلے دن سپریم کورٹ کیسی تیسی ہو گئی تھی. سپریم کورٹ کے اسی کورٹ روم میں سے چیف جسٹس along with his judges لٹرلی جان بچانے کے لیے اٹھ کے بھاگے تھے اپنی کرسیوں سے, اور کچھ نہیں ہوا تھا. سعید الزمان صدیقی صاحب اس کے بعد چیف جسٹس بنے. سر میں مطلب سجاد علی شاہ صاحب کو کسی چھوڑ کے جانا پڑا. میں صرف یہ ساتھ میں بیان کرتا چلوں کہ یہ اعلیٰ اداروں کا آپ نے کیا کیا. دوسرا میں اب آپ بات ذرا سننا پڑے گا آپ کو. سنا ہوگا, بڑا خوب سنا ہوگا انشاءاللہ, بے فکر رہیے. میں نے سنا بہت ہے نا, اس لیے سنانا بہت ہے. سو گزارش یہ ہے, آپ نے کہا اگر عدالت کے اندر جو کچھ ہوا, باہر نکل کے خواجہ آصف صاحب نے کیا بیان کیا. آپ اگر باہر میڈیا پہ بات کریں گے, آج یہ الیکٹرانک میڈیا ہے نا, بات بنائیں گے, میڈیا کو سٹوری دیں گے, میڈیا اس پہ بالکل مثالیں بھی لگائے گا, اس کے اوپر اپنے انٹرپریٹیشن بھی کرے گا جو شاید آپ کے لیے تکلیف دہ ہوں. مجھے بھی شاید کئی چیزوں سے اختلاف ہوتا ہو, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس دن میرے حق میں ہو اس دن میں بڑے مزے لوں, اور جس دن آپ کے خلاف ہو, اور جس دن آپ کے حق میں ہو اور میرے خلاف ہو اس دن آپ مزے لے رہے ہو. یہ نہیں, ہمیں پھر ایک نیوٹرل پروسیس بنانا چاہیے, اور میڈیا کو آزاد رہنا چاہیے. آپ کے تو ویسے ڈبل سٹینڈرڈز, آپ کے تو وزیر داخلہ نے یہ تک کہہ دیا, آپ بھی محتاط رہیے. ویسے انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم نے وزیر اطلاعات کو اس لیے الگ کیا کہ ان کے علم میں یہ بات آ گئی تھی تو انہوں نے خبر رکوانی تھی. تو میں بڑا حیران ہوا, آج تو بڑا آزاد میڈیا یار, مجھے نہیں پتا میں بھی وزیر اطلاعات رہا ہوں, وہ کون سا قانون ہے جس کے تحت خبر رکوانی تھی. تو یہ مسلم لیگ کا اپنا کرائٹیریا ہے. رہی بی بی شہید کے خلاف 97 میں
اس کیس میں اخباری خبروں کو جواز بنایا گیا تھا. صرف اخباری خبروں کو نہیں, ہمارے تو پچھلے پورے 5 سال میں اخباری خبروں کو اور ٹاک شوز کے اندر ہونے والی باتوں پہ شو موٹو ہوتے تھے. رینٹل کیس میں بھی, اور رینٹل کیس میں بھی یہ ہوا, ابھی ایگزیکٹ کے کیس میں یہ ہوا, ان کی اپنی حکومت نے کیا. ایگزیکٹ کا کیس صرف ریٹن آرڈر کے اندر شامل ہے کہ بیسڈ آن دی نیو یارک ٹائمز رپورٹ. ایک اور چیز سٹارٹ یہیں سے ہوتا ہے. ایک اور چیز, ہمارے دور میں اسی کورٹ روم میں, یہ جو سپریم کورٹ کا کورٹ روم نمبر 1 ہے, اسی کورٹ روم کے اندر عدالت نے باقاعدہ ٹاک شوز کو سنا, وہاں سکرین لگی, پروجیکٹر لگے, پروگرام دیکھے گئے, جج صاحبان نے دیکھے اور وہ رپورٹ ہوئے. اور آپ کو تو یاد ہی, آپ کو تو پتہ ہی ہے نا, آسن کو بھی پتہ ہے کیونکہ ہم دونوں ہوتے تھے وہاں سپریم کورٹ کے اندر, اسی سپریم کورٹ, اسی کمرے کے اندر بالکل. جو ہمارے رپورٹر ساتھی تھے ان کے کانوں میں اسی طرح لگے ہوتے تھے یہ ٹیلی فونوں کے مائک. ہمارے فون باہر ہوتے تھے, ہم گورنمنٹ میں وزیر تھے, لیکن کچھ ہمارے دوست تھے جن کو جج صاحبان یوں دیکھتے تھے کہ اچھا ہاں بس ٹھیک ہے, اور ٹکٹ چل رہے ہوتے تھے. آئیں گے تو پھر بولنا شروع کریں گے. میں راجہ صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں, میرے خیال میں کافی جواب ہو گیا. راجہ صاحب, جو حمد بن جابر الثانی صاحب کا خط ہے, پہلے تو اسی پہ تبصرہ فرما دیجئے. اس کی بذات خود کیا اس کو ایڈمیزیبل کر لے گی سپریم کورٹ, اس کو کافی مان لے گی, یا اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے گی, یا اس کو کراس ایگزامن کرنے کے لیے طلب کرے گی؟ کیا طریقہ کار ہوگا؟ نہیں دیکھیں, یہ صرف ایک بیان ہے, یہ بذات خود کوئی شہادت نہیں ہے, گواہی نہیں ہے. جس شخص نے یہ بیان دیا ہے اس کے بیان پر انحصار صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب وہ پیش ہو جرا کے لیے, کراس ایگزامینیشن کے لیے. یہ ہمارے قانون شہادت کا ایک بنیادی اصول ہے. لہٰذا ایک بات ان صاحب نے کر دی, اب اس بات کو انہیں رکھنا ہے عدالت کے سامنے اور اپنے آپ کو جرا کے لیے پیش کرنا ہے. لیکن اگر ہم اس خط کے متن کو بھی دیکھیں تو اس میں جو یہ کہا گیا ہے, ایک جملہ بڑا اہم ہے کہ آئی ایم انفارمڈ, یعنی کہ مجھے خود ذاتی طور پہ نہیں پتا, پر مجھے کسی نے بتایا ہے کہ ایک سرمایہ کاری کی گئی تھی. اب اس کو بھی انہیں ایکسپلین کرنا پڑے گا, اس کی توجیہ پیش کرنا پڑے گی کہ یہ انفارمیشن کہاں سے آئی, کیا کوئی دستاویزی اس کا ریکارڈ موجود ہے, کھاتے موجود ہیں, ایسی کوئی چیز ہے تو اس کو بھی شہادت میں پیش کرنا ہوگا. تو اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب یہ سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن ہوگی, اور دوسرا وہ اپنی یادداشت کا سہارا لے رہے ہیں کہ آئی ریکال, کہ وہ مجھے کہا تھا, سنا تھا, یا مجھے یاد آتا ہے کہ میاں شریف نے کہا تھا کہ یہ حسین کے نام کر دینا سارا کچھ, تو وہ ہم نے بیرر سرٹیفکیٹس رکھے ہوئے تھے, وہ پھر ہم نے حسین کے نمائندے کو دے دیے. تو از اٹ انف ٹو پروو اٹ کہ وہ بے نامی جو 20 سال سے قائم تھی وہ ہم نے حسین کو دے دی, تو وہ باقی ذمہ داری ختم ہوگی, یا اس کے پیچھے ٹریل پوری اسٹیبلش کرنی پڑے گی؟ دیکھیں, ایک چیز یہ ہے کہ قانونی طور پہ جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے اس کو صرف یہی ثابت کرنا ہے کہ جو اس کے اوپر الزام ہے وہ شک و شبے سے بالاتر نہیں ہے. اس نے الزام پہ شک پیدا کرنا ہے, الزام کے حوالے سے. اب یہاں اگر یہ کہا جائے کہ یہ بیرر سرٹیفکیٹ الثانی صاحب کے پاس موجود تھے اور 2006 میں انہوں نے حوالے کر دیا ان کو, حسین صاحب کو, اور پھر اس کے بعد یہ منروا یا جو بھی کمپنیوں کا نام لیا جا رہا ہے ان کے ناموں میں رجسٹر ہو گئے, تو یہ کہنا کہ 2006 سے پہلے کا جو عرصہ ہے اس میں در حقیقت یہ شیئر الثانی کی ملکیت نہیں تھے, کسی اور کی ملکیت تھے, یہ بڑا مشکل کام ہوگا ثابت کرنا. آپ اور میں خواہ کچھ بھی مانیں اپنے دلوں میں, اپنے ذہنوں میں, لیکن قانون کی نظر میں اور عدالت میں آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ 2006 سے پہلے بھی یہ شیئر ان کمپنیوں کے, نیلسن اور ریسکال کے, در حقیقت شریف خاندان کی یا حسین صاحب کی ملکیت تھے. وہ کیسے ثابت ہوگا اس وقت اس حوالے سے کوئی شہادت, کوئی گواہی سامنے نہیں ہے, اور بڑا مشکل ہے. بیرر سرٹیفکیٹ کا مقصد ہی یہ ہوتا تھا کہ کوئی کاغذی لکھت پڑھت نہ ہو, کم سے کم اس کا کوئی ریکارڈ چھوڑا جائے. کہ اسی طرح جیسے پرائز بانڈ ہے, آپ نے مجھے دیا تو میرا ہو گیا, میں نے کسی اور کو دے دیا تو اس کا. اور جو بڑی اہم چیز ہوگی راجہ صاحب, وہ اس کمپنی ICIJ کے جاری کردہ خطوط ہیں جس کے اندر کچھ ڈاکومنٹس یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ شاید مریم بینیفیشل اونر تھی, تو ان کو بھی جب تک نگیٹ نہ کر لیا جائے. تو 2 مختلف خطوط ہیں ہمارے پاس, ایک وہ ٹرسٹ ڈیل ہے جو حسین اور مریم کی ہے, دوسرا وہ خط ہے جو ICIJ کے حوالے سے مختلف اخبارات میں, گارڈین میں چھپا, انڈین ایکسپریس میں چھپا, جس کے مطابق نیسکال کی سنگل شیئر ہولڈر مریم نواز شریف ہیں, وہ بھی ہے سامنے. دیکھیں میں عرض کروں, ان کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے, میری نظر سے بھی یہ خطوط اخباروں میں گزرے ہیں. دیکھیں, کہا یہ جا رہا ہے کہ 2006 میں مریم بی بی نیسکال اور نیلسن کی بینیفیشل اونر بن گئیں. اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے 2006 سے پہلے کی بات نہیں ہو رہی, یا 2006 کی بات ہو رہی ہے. 2006 میں, اور یہی موقف بھی ہے شریف خاندان کا کہ 2006 میں 2004. راجہ صاحب نہیں, میں آپ کی اصلاح کر دوں, اس کے نیچے ڈیٹ لکھی ہوئی ہے
افیکٹو 13 مئی 2004 2004 مئی 13 نہیں، اس کے خط کے اوپر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے. میں عرض کروں یہ کیا ہے جی، یہ گارڈین کی سٹوری میں چھپا تھا، میں نے یہ دیکھا ہے، یہ دستاویز دیکھی ہے. کہا یہ جا رہا ہے 2006 میں اس کو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے اور ڈائریکٹر اپوائنٹ کیے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈائریکٹروں کی جو تعیناتی ہے اس کو 2006 سے مؤثر سمجھا جائے گا. لیکن یہ دستاویز بذات خود جو ہے 2006 میں لکھی جا رہی ہے. اب 2006 میں ایک دستاویز لکھی جاتی ہے، یہ موقف ہے کہ 2006 میں لکھا ہوا ہے کہ 2004 سے افیکٹو ہے. تو شاید دو الگ الگ نہیں دیکھیے افیکٹو ہے، دستاویز ہے 2006 کی تاریخ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں ایک ہی دستاویز ہے. ان مائی کیپیسٹی ایز سنگر ہولڈر میں اس کو نامینیٹ کر رہی ہوں اس شخص کو ایز ڈائریکٹر آف دی کمپنی. ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد اس کے اوپر اور بات کریں. ایک شارٹ بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آپ اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں قمر زمان خیرہ صاحب جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں؟ میں اپنی ذرا گفتگو میڈیا کے اوپر جو ہونے والی جلغار تھی اس پہ بات کرتا چلا گیا. سوال یہ ہے کہ جو قطر اور میاں صاحب کے بزنس کا ایشو ہے، میں آپ کو آن ایئر ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں، میرے علم میں یہ بات آج آئی ہے کہ میاں صاحب کا یا ان کے بزرگوں کا قطر میں کوئی کاروبار تھا یا قطری کہیں انویسٹمنٹ تھی. حسن اقبال بھی آن اوتھ شاید کہنا چاہے تو نہیں کہہ سکیں گے کیونکہ یہ دنیا میں کسی کو علم میں نہیں تھا. ہاں یہ موجودہ آپ نے کچھ ذکر تو کر دیا اس سفیر صاحب کا جو بینکر ہیں اور خاص دوست ہیں اور مینیجر ہیں، مینیجر کئی چیزوں کے ہیں، ان کا ذکر تو آپ نے کر دیا. ایک اور صاحب کا آپ نے ذکر نہیں کیا جو بہت معتمد ہیں اور جو سب کچھ کے پیچھے ہیں اور جو شاہی خاندانوں کے ساتھ خاص طور پہ کبھی پہلے کسی اور کے ساتھ اور آج قطری خاندان کے ساتھ بہت قریبی تعلق رکھتے ہیں. ہی سیف الرحمان، وہ آج کل وہاں موجود ہیں پچھلے کئی سالوں سے، جب سے پاکستان سے وہ گئے، اور وہاں پہ شاہی خاندانوں کے ساتھ ان کا بہت تعلق ہے. جتنی میٹنگز ہوئی ہیں وہاں پہ، اس میٹنگز میں وہ ان پرسن بھی پریزنٹ رہے ہیں کافی حد تک. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہاں بھی آتے رہے ہیں. اس سارے کنیکشن میں وہ مین پن ہے. اور یہ اس طرح کے کاغذ تیار کرنا، میں نے بہت سارے پروگراموں میں کہا تھا، گورنمنٹ کا مستقبل اس پہ لگا ہوا ہے، شریف خاندان کا مستقبل اس پہ لگا ہوا ہے. لہٰذا وہ بھی اعلیٰ پائے کے وکلاء انگیج کریں گے، اعلیٰ پائے کے وہ اکاؤنٹنٹ انگیج کریں گے. ڈاکومنٹ فورج کرنے میں ویسے بھی بادشاہ ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو. لہٰذا یہ ڈاکومنٹ تو آئیں گے، بٹ ان ڈاکومنٹ میں پھر انہوں نے پھنستے چلے جانا ہے. اس لیے نہیں ندیم صاحب کہ جو دبئی والی سٹوری ہے وہ پٹ چکی ہے، وہ پتا ہے کہ لیکویڈیشن ہے، وہاں سے کچھ نہیں ملا. وہاں سے تو بینکوں کو جو پیسے ملنے تھے، جو بینکوں کے قرض تھے، وہ بھی اس کے لیکویڈیشن سے پورے نہیں ہوئے تھے اور الٹیمیٹلی رائٹ آف ہوا تھا. یہ آپ بی سی سی آئی کے کسی اولڈ ڈائریکٹر کو، جب سارے پاکستانی تھے، ان کو بلا کے کسی دن اور نوٹ پوچھ لیجئے کہ ایسا تھا کہ نہیں. یہ کہانی جتنی جائے گی آگے الجھتی چلی جائے گی. میں نے شاید آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا، بہت سارے پروگرام میں نے کہا، دو باتیں. ایک تو $40 ملین کی ایک ون ہائٹ پارک کی پراپرٹی کا ذکر آج کل بہت چل رہا ہے جو اس سال خریدی گئی ہے. یہ پی ٹی آئی والوں نے چلایا، اس کا پتہ کی ضرورت ہے. میں نے نہیں پتہ کر سکا کہ میرے ریسورسز اتنے نہیں ہیں کہ وہ پراپرٹی کیا 40 ملین کی ہے کہ 140 کی ہے جو 40 میں ان کو دے دی گئی ہے. یہ شفقت صاحب نے کہانی پی ٹی آئی نے چلائی تھی. دوسری بات یہ ہے، میں نے آپ کے ہیڈ پروگرام میں کہا ہو، ایک بڑی اعلیٰ سٹوری ہے، بڑی ایک اعلیٰ کہاوت ہے، یہ کہانی ہے، یہ سچی ہے کہ امریکن صدر کینیڈی قتل ہوئے. ان کی بیوہ جیکولین کینیڈی نے ایک ارب پتی سے شادی کی. اس ارب پتی پہ الزام لگا کہ اس نے کرپشن سے پیسے کمائے ہیں اور کو $10 بلین کا الزام تھا اس وقت میں. تو اس پہ جب کورٹ میں کیس چلا گیا، اس نے کہا جی بتاؤ سورس کیا ہے. تو اس نے کہا جناب جج صاحب جان کے مان پاؤں تو ایک گزارش ہے، مجھ سے آپ پہلے $1 ملین کا نہ پوچھئے، باقی 9,999 ملین کی میں پوری کہانی آپ کو بیان کر دوں گا. وہ پہلا ملین بڑا اہم. یہاں تو جو کہانی بیان کی گئی ہے اس میں بھی اتنے واضح تضادات ہیں. پہلی بات، جیسے آپ نے کہا کہ وہ جو دبئی کی فیکٹری تھی وہ سارے بھائیوں کی تھی، میاں شریف کے سارے بھائیوں کی، وہ لیکویڈیشن میں گئی. وہاں پہ لوگوں کا نام، طارق شفیع کا نام ECL پہ آیا، کچھ اور لوگوں کا بھی. اس کے بعد بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو ان کی کہانی ہے کہ جی اس سے ہم نے 12 ملین درہم لیے، ہم نے اس کو قطر میں انویسٹ کیا، اس میں سے
وہ ہم کماتے رہے یہ وہ وغیرہ وغیرہ. ساتھ میاں نواز شریف صاحب فلور آف دی ہاؤس میں کہتے ہیں کہ وہی فیکٹری یہ جو گولڈن گوز ہے کہ اسی فیکٹری سے بیچ کے ہم نے پیسے جدہ لے گئے اور وہاں جا کے اسٹیل مل لگائے. یعنی کہ وہ پیسے ادھر گئے, وہ ادھر گئے, کدھر گئے, یا وہ ادھر سے جا کے ادھر واپس آئے. دبئی والی اس فیکٹری جو ہمارا خیال ہے کہ اٹیچ ہو گئی تھی, اس سے عزیزیہ مل بھی لگ گئی, ریل اسٹیٹ بھی انویسٹ ہو گیا, اس سے لندن کے اپارٹمنٹ بھی آ گیا. ایسا نہیں پرائم منسٹر صاحب نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کچھ کہا, یہ وہ بھی شاید غلط ہو, وہ بھی ایگزیبٹیبل نہ ہو. پارلیمان کے اندر بھی اس کی بڑی سینٹیٹی ہے, لیکن قوم سے خطاب تو بڑے خاص ایسا نہیں. اقبال صاحب یہ تضادات کی وضاحت آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ کافی زیادہ تضادات اکٹھے ہو گئے ہیں. پہلے کہانی ساری دبئی اسٹیل مل سے جڑتی تھی, اب ساری کہانی قطر میں چلی گئی. آپ دیکھ لیں اوکے فریم خیرہ صاحب ہیں, یہ ابھی فرما رہے تھے, اب دیکھیں کہ جی آپ اس طرح کرتے تھے اور اب دیکھیں سر کورٹ میں ہمارے بھی کیس چلتے تھے. ایک فرق ہے بہت زیادہ. ان کے دور میں جو سپریم کورٹ میں کیس چلتے تھے ان کا تعلق ملک کی اس حالت زار سے تھا جو اس وقت ان کی حکومت کے کارگزاری تھی, اور پاکستان دن بدن نیچے کی طرف جا رہا تھا. آج الحمدللہ سپریم کورٹ میں کوئی حکومت کی کارکردگی کا ایسا کیس نہیں چل رہا سپریم کورٹ میں کہ جہاں پر ہم نے کسی ادارے کی بدعنوانی کے ذریعے نجکاری کی ہو, یا ہم نے کسی مالی بے ضابطگی میں حکومت کے اندر ملوث ہوئے ہوں. یہ جو چل رہا ہے یہ ان کے اپنے ذاتی پراپرٹی کے حوالے سے چل رہا ہے, جس پہ اپوزیشن کا ایک موقف ہے, حکومت کا دوسرا موقف ہے, اور یہ سپریم کورٹ کے سامنے. اور ہمیں انشاءاللہ یقین ہے کہ اس کے بارے میں جو ہمارا موقف ہے وہ درست ہوگا, چونکہ کوئی بے قاعدگی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو اصل ایشو ہے جس کے اوپر ان کو جواب دہ ہونا ہے, اور ان کو تھوڑی سی اس پہ شرمندگی ہونی چاہیے کہ ان کے 5 سال کی کیا کارکردگی تھی جس کے اوپر قوم نے کیوں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اور آج الحمدللہ ہماری کارکردگی کے نتیجے میں پاکستان دن بدن اوپر جا رہا ہے. ہر آنے والا سال پچھلے سال سے بہتر ہو رہا ہے, جس کو پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے. تو اصل ایشو یہ ہے وہ ملک کی ڈائریکشن کا ہے کہ کیا ملک صحیح سمت میں جا رہا ہے, کیا ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے. یار سوال گندم جواب چنا, ہم کچھ اور کر رہے ہیں. شرم کی بات ہے تو شرم تو آپ کو بالکل ہی نہیں آئے گی, یہ مانتے ہوئے بھی کہ جو سی پیک کا ایشو تھا جو آپ کا نہیں تھا, آپ اس پہ ڈوگرے برسا رہے ہو. آپ کو بالکل اس بات پہ بھی شرم, آپ نے شرم کا لفظ استعمال کیا اس لیے میں کر رہا ہوں, مجھے شرم آ رہی ہے کہتے ہوئے بھی یہ بات. لیکن آپ کو شرم یہ کرتے ہوئے بھی نہیں آئی کہ وہ گوادر پورٹ جو ہمارے دور میں آپریشنل ہوئی, ہم نے وہاں پہ مال امپورٹ کیا, گندم امپورٹ کی, ہم نے فرٹیلائزر, میں نے بطور منسٹر پورٹس اینڈ شپنگ کیا. آپ نے پھر اس کو کہا جی ہم اس کا اناگریشن کر رہے ہیں پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ, وزیر اعظم کو لے گئے. آپ کو بالکل شرم نہیں آئے گی کہ آپ کے عدالتوں کے اندر کھڑے ہو کے جھوٹ بولے جا رہے ہو, قوم کا وزیر اعظم قوم کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے. آپ نے مجھے کہا نا مجھے شرم نہیں آئے گی, میں نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ کو کتنی شرم نہیں آ رہی. افسوس کی بات ہے کہ آپ بے مہارا الفاظ استعمال کرتے ہو اور جو چاہتے ہو بول جاتے ہو تاکہ لوگ چپ رہیں. دیکھیے بات میں نے سپریم کورٹ کی بات کی تھی, آپ کے وزیر اعظم کو بلایا تھا, کیا سپریم کورٹ کو آپ نے بلڈوز نہیں کیا؟ کیا سپریم کورٹ کیسی تیسی نہیں پھیری آپ نے؟ بتائیں قوم کو کیوں پھیری تھی؟ اور مجھے پتا ہے آپ نے ٹھیک کہا حسن اقبال کہ آپ کا کچھ نہیں ہوگا, جو مرضی کرتے رہیں, کیونکہ آپ برہمن ہیں, آپ کے خلاف عدالتیں فیصلے نہیں دیتی. یہ بات درست ہے, میں پتا ہے ہمیں. میرے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کا گھمنڈ میں سمجھ آتی ہے کیا ہے؟ گھمنڈ ہمیں سمجھ آتی ہے کیوں ہے؟ چاہتا کہ ہم اس بحث میں نہ پڑے کہ آپ نے بحث چھیڑی ہے بھائی, میں نے نہیں چھیڑی. کیا کس کے دور میں اپوزیشن کے مجھے اعتراض نہیں ہے, آپ اس پہ پروگرام رکھو, میں 20 پروگراموں میں آپ کو چیلنج کر چکا ہوں, آؤ بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں اس پہ. میرے بھائی اب مستقبل کو دیکھیں, ہم یہ جو مردے گڑے کو کھیڑیں گے. او بھائی تیرے لیڈر خواجہ آصف نے گالیاں دی ہوئی ہے نا اپوزیشن کو, آج آپ میڈیا کو گالیاں دے رہے ہو, ہم جواب نہ دیں آپ کو. آپ کی جو کارگزاری ہے وہ 5, میں آپ کے ساتھ اس کارگزاری پہ 10 پروگرام کرنے کو تیار ہوں. حسن اقبال میں آپ کو قوم کے سامنے چیلنج کر رہا ہوں, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تم نے قوم کا کیا جرم کیا ہے اور میں نے قوم کا کیا جرم کیا ہے, میری جماعت نے کیا کیا. آؤ میں تمہارے ساتھ پروگرام کرتا ہوں, آؤ. آپ کی جو کارکردگی, میں بتاتا ہوں نا کارکردگی, آؤ تو صحیح نا, میں بتاتا ہوں آپ کس کس کے ساتھ ہینڈ گلو تھے, کون کون تھا آپ کے پیچھے کھڑا ہوا. نہیں 5 سال آپ نے, میں بتاتا ہوں 5 سال کا, آؤ نا پروگرام کرو اس پہ. آج بات کچھ ہو رہی ہے, آپ 5 سال لاپے جا رہے ہو.
آپ اپنا غور کرو. آپ نے پاکستان کی اس یکجہتی کو جو ہم نے بڑی مشکل سے کھڑی کی تھی, آپ نے سی پیک پہ توڑ کے رکھ دیا اس کو. آج جماعتیں آپ کے خلاف جماعتیں جلوس نکال رہی ہیں, اے این پی جلوس نکال رہی ہے, وہاں کی حکومت جلوس نکال رہی ہے, آپ کے اتحادی جماعت اسلامی وہاں پہ میٹنگیں کر رہی ہے. ہم لوگ پھر آپ کو ساتھ چلتے ہیں اور پھر آپ ہمیں کہتے ہو شرم شرم شرم. کوئی حد ہوتی ہے یار, گفتگو کے بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. وہ پریشان ہے کہ 2018 پریشان ہے. خیبر پختونخوا میں بھی ہماری حکومت بن جائے گی. ہم غلط اس لفظ استعمال نہیں کرتے. اور سنے گے ابن حسن اقبال, آئی ایم سوری میرا لہجہ بہت اونچا ہوا, مجھے یہ لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے, لیکن اس طرح نہیں چلے گا. چلے اگر مجھے آپ معزز مہمان اجازت دیں تو میں بریک لے لوں پلیز. میں میرے خیال میں ایسا لے لوں, بریک لے لیں تاکہ تھوڑا سا واپس ہم اپنے ٹاپک پہ آ جائیں. ایک چھوٹی بریک لے لیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. راجہ صاحب, دوبارہ اس خط کا حوالہ لے کر آپ کے پاس آ رہا ہوں. یہ خط جو سپریم کورٹ میں دیا گیا, اس کا پیرا نمبر 2 سٹارٹ ہوتا ہے کہ آئی واز انفارمڈ دیٹ ڈیورنگ دا ایئر 1980 میاں شریف صاحب انویسٹ کرنا چاہتے تھے. اگلا پیرا نمبر 3 آئی انڈرسٹوڈ ایٹ دیٹ ٹائم, یہ پھر پتہ چلا مجھے جی. پھر 5واں پیرا آئی کین ریکال دیٹ. ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ دوسرے یا تیسرے درجے پہ جا کے بیان کر رہے ہیں یا یادداشت کا سہارا لے رہے ہیں. کورٹ سے اگلا سٹیپ آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ جب 17 کو کورٹ ملے گی تو کیا کر سکتی ہے نیکسٹ؟ اس کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ اس خط کو لکھنے والے کو یہاں بلا کے اس پہ کراس کویسچن نہیں ہونا؟ راجہ صاحب لیگل مائنڈ ہے. جی بالکل ایسی بات ہے. کورٹ کو کوئی لائے عمل طے کرنا پڑے گا کہ اس خط کے لکھنے والے کو کورٹ کو کوئی لائے عمل طے کرنا پڑے گا کہ اس خط کے لکھنے والے کو کیسے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے, اصالتاً یا ویڈیو لنک کے ذریعے, اور ان سے دستاویزات بھی مانگی جائیں گی, ان پہ خود جرا بھی کی جائے گی. جو کہانی بیان کی گئی ہے اس خط میں وہ سوال زیادہ پیدا کرتی ہے, جواب بہت کم دیتی ہے. یہ بالکل آپ کا ٹھیک تجزیہ ہے. اس خط کو جلد بازی میں شاید لکھا گیا ہے, لیکن دیکھیں کیا یہ گیا ہے کہ اس خط کے لکھ دینے سے اور ایک بیان دے دینے سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو جھٹلائیں. ایک موقف لے لیا گیا ہے عدالت میں. اب جب تک اس موقف کو کلی طور پہ جھٹلا نہیں دیا جاتا, اس موقف کو رد نہیں کیا جا سکتا. اور اس میں کتنا وقت لگتا ہے یہ قانونی ایک عدالت کی ایک لائے عمل ہو سکتا ہے. یہ 5 رکنی بینچ کیا خود کراس ایگزامن کرے گا الثانی صاحب کو, یا اس کے لیے آپ کمیشن کی طرف جانا پڑے گا؟ کیونکہ کراس ایگزامن کرنا پڑے گا, آپ کو جرا کرنی پڑے گی, وٹنس باکس میں لانا پڑے گا. تو سپریم کورٹ کیا انہیں خود وٹنس باکس میں لائے گی یا آپ کمیشن کی طرف جائے گی؟ دیکھیے سپریم کورٹ خود کر سکتی ہے ایسا اگر وہ چاہیں تو. کمیشن میں ایک مسئلہ یہ ہوگا کہ کمیشن جو ہے اگر تو اس کو بنایا جائے لوکل کمیشن, جیسے کہ گواہی لینے کے لیے, بیان لینے کے لیے, دستاویز پہ دستخط کرانے کے لیے عدالت ایک لوکل کمیشن بنا دیتی ہے, اس لوکل کمیشن کو ایک طرح سے عدالت کا نمائندہ تصور کیا جاتا ہے, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کمیشن بنتا ہے 1956 کے کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کے تحت, تو وہ پھر بالکل ایک مختلف بات ہو جاتی ہے. وہ کمیشن کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا, وہ کمیشن شہادت ریکارڈ نہیں کرتا, وہ صرف ایک رپورٹ مرتب کرتا ہے. 56 والے ایکٹ کو تو سپریم کورٹ نے خود ہی رد کر دیا تھا نا. جب پرائم منسٹر نے خط لکھا تو اس ایکٹ کو تو انہوں نے رد کر دیا تھا کہ یہ ٹروتھ لیس ہے, یہ لفظ استعمال کیے تھے. تو دوبارہ عدالت 56 کے ایکٹ کی طرف نہیں جائے گی. دیکھیں پھر عدالت کو یہ کرنا پڑے گا کہ مقدمہ اپنے پاس رکھے اور ایک کمیشن اپوائنٹ کر دے, جیسے ہمارے سول کورٹ بھی اپوائنٹ کرتی ہیں ایک لوکل کمیشن, جو جا کے شہادت اور گواہی ریکارڈ کرے اور لا کے عدالت کے سامنے پیش کر دے کہ یہ شہادت ریکارڈ ہوئی ہے, یہ جرا ہوئی ہے انصاف پہ, یہ اس کا ریکارڈ ہے, اب اس کو کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ بنا دیا جائے. میں ایک بات تھوڑی سی اور کرنا چاہوں گا جو مریم بی بی کے خط کے حوالے سے ہوئی. دیکھیے ایک ابہام یہ پیدا ہو رہا ہے, اور یہ جو موقف اپنایا گیا, جو بیانیہ اپنایا گیا ہے بچوں کی جانب سے, اس سے ایک ابہام جو اور پیدا ہوا ہے. دیکھیں کہا یہ جا رہا ہے کہ مریم بی بی کا ان پراپرٹیوں سے یا ان کمپنیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ صرف حسین صاحب کی ٹرسٹی ہیں. جبکہ جو گارڈین کا خط ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے, جو گارڈین اخبار کے مضمون میں خط چھپا ہے, کہ وہ بذات خود بینیفیشری ہیں, اور اس حالت میں وہ آگے حسین نواز شریف صاحب کی ٹرسٹی ہیں. تو لہٰذا جو کڑی بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ بیرر شیئر رجسٹر ہوا منروا سروسز یا کسی کے نام بھی, تو منروا سروسز اس کی آسٹینسبل یا لیگل یا ظاہری مالک بن گئی اس شیئر کی, لیکن در حقیقت اس شیئر کا
بینیفیشل مالک کوئی اور تھا، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ مریم بی بی تھی، اور اس حیثیت میں مریم بی بی نے اپنے بھائی کے ساتھ ایک ٹرسٹ ڈیڈ سائن کی جس میں یہ کہا کہ میں تمہاری فلاح کے لیے اپنے اختیارات استعمال کروں گی بطور بینیفیشل شیئر ہولڈر آف منروا، اور منروا لیگل شیئر ہولڈر تھی نیلسن اور نیسکال۔ تو یہاں سوال اٹھ گئے جن کا جواب اب کورٹ کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ درست ہے۔ اچھا شفقت صاحب کلوزنگ ریمارکس آپ سے بھی اور پھر احسن صاحب سے بھی۔ بظاہر یہ کڑی بن رہی ہے۔ نہیں، میں دو چیزیں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو کیس ہے ہمارے، میں لائر نہیں ہوں، مجھے ڈیٹیلز کا نہیں پتا، لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ جھوٹ بولے گئے، سچائی نہیں تھی۔ ان کے تضادات ہیں بیانات میں، ان کے تضادات ہیں ڈپینڈنٹ کی پراپرٹیز نہ ڈکلیئر کرنے میں اور ڈکلیئر کرنے میں، ان کے بہت ساری مانیٹری ٹرانزیکشنز ہیں جو ہم نے ثابت کرنی ہے کہ اس میں جھوٹ بولا گیا۔ سو اصل کیس جو ہے وہ 62 63 کے دائرے میں آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں کئی دفعہ ایک شہری کے طور پہ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ کبھی ان کے ریسکیو کو کوئی سعودی شہزادہ آ جاتا ہے، کوئی سعودی بادشاہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی قطری آ جاتا ہے، کبھی دبئی آ جاتا ہے، کہتے ہیں جی راشد المکتوم نے ساتھ بڑی مہربانی فرمائی ان کے اوپر۔ مطلب یہ کیا بات ہے کہ یہ سارے جو ہیں فرما روا ان عرب ریاستوں کے، وہ ان پہ کوئی نہ کوئی مہربانی فرماتے رہتے ہیں، اور وہ کیا ان پہ محبت ہے ان کے ساتھ یا کچھ واپسی پہ کچھ ملتا ہے؟ ایسا اقبال بادشاہوں دے بادشاہ یار ہوں بادشاہوں کے بادشاہ یار۔ جی احسن صاحب کلوزنگ ریمارک سر۔ جی دیکھیے، میں سمجھتا ہوں جیسے وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ ان کے فیملی کے ہاتھ صاف ہیں، عدالت کے اندر کیس ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنا صفائی پیش کریں گے، اور یہ جھوٹی باتوں پر الزامات پہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ اصل اس وقت ایشو پاکستان کی سمت کا ہے، پاکستان کی ڈائریکشن کا ہے، اور حکومت کی کارکردگی کا ہے۔ یہ سب اس سے خائف ہیں، اور ان کو 2018 صاحب آپ بھی ون لائنر۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے، حسن اقبال کے پاس تو ایک لکھی پڑھی گئی ایک ہی داستان ہے جو جھوٹ پہ مبنی بھی ہے لیکن چلتے جا رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دستاویزی ڈاکومنٹ جو ہے یہ صرف تصدیق نہیں ہونا، اس کے اندر بہت ساری انفارمیشن ہے جس نے بیان ہونا ہے، اور آج تک جتنے بیان آئے ہیں انہوں نے ان کے لیے اور کھڈے کھودے ہیں، یہ دستاویز بھی ایک اور بڑا کھڈا ہے۔ قمرزمان قاہرہ صاحب، شفقت صاحب، احسن اقبال صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔